خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور کی بیرسٹر سیف کی. ہم بڑی ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. یہ آپ کو میڈیا پہ کہیں نہیں ملے گی. خان صاحب کو رہا کر دیا جائے تو خان صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو خیبر پختونخوا کی حد تک محدود کر دیں گے. جو بہنیں ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں اس ملاقات سے. کل رات کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا استعفیٰ آیا ہے. آرمی چیف کے جو داماد ہیں ان کو لے کے پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے ایک نیا اینگل آیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، بے تحاشا خبریں آج میرے پاس اس ویلاگ کے اندر ہیں اور بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے. مختلف زاویوں سے عید کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک جیسے کہتے ہیں نا خبروں کا ایک جو ہے وہ فاقہ چل رہا تھا، لیکن کافی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں پچھلے 12 گھنٹے میں. کل رات کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا استعفیٰ آیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور کی بیرسٹر سیف کی. مختلف چینلز کے اوپر آپ نے کافی حد تک جو ہے وہ ملتے جلتے قسم کے جو ہے وہ ٹکٹس دیکھے ہوں گے، خبریں دیکھی ہوں گی، لیکن ہم بڑی ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. یہ آپ کو میڈیا پہ کہیں نہیں ملے گی. اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. آج کا دن بڑا ضروری ہے. آج ایک بڑی اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے بلوچستان کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کے جو داماد ہیں ان کو لے کے پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے ایک نیا اینگل آیا ہے. وہ جو پاسپورٹس کنٹروورسی ایک شروع کی گئی تھی اس کے حوالے سے ہم نے کچھ مزید کھوج لگایا ہے، کچھ مزید ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آغاز کہاں سے کریں؟ اچھا جی، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. آج یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک بڑی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور مطلب کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی سرپرائز ہے. پتہ نہیں، مجھے بڑی سے چڑھتی جی سرپرائز. مطلب یہ کیسا سرپرائز ہے 24 گھنٹے پہلے تمام چینلوں کے اوپر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو پلیز یہ اوور ہائپ مت کیا کریں چیزوں کو. عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی نا ان کے چمچے صحافی ہوتے تھے، وہ بھی یہی حرکتیں کرتے تھے. سرپرائز آنے لگا ہے، سرپرائز دیں گے. اب یہی کام جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. تو خبر جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب بجلی کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہوگی. اچھا، اب اس میں مختلف فگرز ہیں. مختلف چینلز جو ہیں مختلف فگرز دے رہے ہیں. کوئی 4 روپے بول رہا ہے، کوئی 6 روپے بول رہا ہے، کوئی 7 روپے بول رہا ہے، کوئی 8 روپے بول رہا ہے. نو ون نوز دس. نو ون نوز کہ ایکچوئل کمی کتنے کی ہونے جا رہی ہے. لیکن زیادہ تر جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جناب بجلی کی پرائسز میں جو ہے وہ کمی ہونے جا رہی ہے. پہلے یہ خبر آئی تھی کہ 23 مارچ کو جو ہے یہ بجلی کی پرائسز کم ہوں گی، لیکن اس وقت تو اناؤنس نہیں ہوا تھا. تو لیکن اب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اب یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے کہ یہ پرائسز جو ہیں وہ کم ہوں گی. اچھا، اگر کم ہوں گی تو آبویسلی یہ ایک بڑا بوسٹ ہوگا. یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی. اس سے مہنگائی میں کمی کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے. اور جو اشاریے ہیں اس میں اندر بھی جو ہے وہ اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں بھی ظاہری بات ہے مدد ملے گی. سو آئی ول جسٹ ویٹ اینڈ واچ کہ پرائم منسٹر کی جانب سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوتی کیا ہے کہ کتنی کمی کی جاتی ہے. پہلے ہی جو ہے وہ آپ سولر پالیسی جو ہے وہ اس کو تو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. وہ جس میں بائی بیک ریٹ جو ہے وہ 10 روپے فی یونٹ کا لگایا گیا تھا، تو اس کو تو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ پرائسز میں کمی کے بعد جو ہے کیا سولر پالیسی کے اوپر جو ہے دوبارہ کوئی کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ تقریباً 336 بزنس ٹائکون سے ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں شہباز شریف صاحب کی. سو وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ اس میں کون کون ہوتا ہے. تو تمام تر نظریں جو ہیں وہ آج شہباز شریف صاحب کی طرف ہوں گی. اچھا جی، اس کے علاوہ بلوچستان کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی 48 گھنٹے کی. وہ 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ آج مکمل ہو جائے گی. تو آج وہ احتجاج کے اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے. وہاں سے بگٹی قبیلے کی جانب سے ان کے جو ایک سردار ہیں ان کی جانب سے پہلے ہی 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی حکومت کو کہ جناب مارنگ بلوچ کو جو ہے وہ رہا کریں، ورنہ ہم بھی لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں. تو اب یہاں سے جو ہے وہ ادھر اختر مینگل صاحب بھی جو ہے وہ آج اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اور ان کا یہ جو احتجاج ہے اب یہ 6 روز کے اندر آلریڈی داخل ہو چکا ہے. تو گزشتہ روز جو ہے وہ جو حکومتی وفد ہے ان کے اور اختر مینگل صاحب کے درمیان مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے تھے، وہ پورے نہیں ہو سکے تھے. ظہور احمد بلیدی، بخت محمد کاکڑ اور سردار نور احمد بنگلزئی ان کے اوپر مشتمل جو وفد تھا اس نے اختر مینگل صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. لیکن مینگل صاحب نے وہی بات کی تھی کہ جی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، میں آپ سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتا. تو آج شام 5 بجے اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اگلا لائحہ عمل جو ہے اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. دوسری جانب ڈی آئی جی کوئٹہ اعتزاز احمد گرائے نے کہا ہے جی کہ ریاست کی طرف سے کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سرکاری اور عوامی املاک کو نقصان پہنچایا جائے. احتجاج حق ہے مگر عوامی گزرگاہ کو بند کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا کسی کا حق نہیں ہے.
ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے بھی کہا ہے کہ جی ڈی آئی جی کوئٹہ نے کہا تھا کہ میڈیا سے گفتگو میں کہ ٹرین حملے کے بعد آپریشن میں دہشت گردوں کو مارا گیا، 5 لوگوں کی لاشیں سول ہسپتال لائی گئیں. انہوں نے کہا لاشوں کی شناخت اور لینے کا حق ورثہ کا ہے. بی وائی سی کے لوگ اسی رات لاشیں لینے پہنچے، اسپتال انتظامیہ کو مار پیٹ کے لاشیں وہاں سے اٹھائی گئیں، لاشوں کو راستے میں روکا گیا اور واپس لایا گیا. بی وائی سی کی جانب سے 2 لاشوں کے ساتھ پھر دھرنا دیا گیا. پرامن احتجاج کا کہا تھا، سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے، آپٹک فائبر کو جلایا گیا. انہوں نے کہا یہ سب کچھ 19 مارچ کو ہوا کہ جس دن صدر مملکت کوئٹہ تشریف لائے تھے. ایک بچہ آئس کریم بیچتا تھا جس کی لاش کے ساتھ دھرنا دیا گیا. بی وائی سی کی جانب سے 2 لاشوں کے ساتھ پھر دھرنا دیا گیا. ان تمام واقعات کی بنیاد پر امن و امان کی صورتحال جو ہے پیدا کی گئی. تو بیسکلی یہ ایک پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ یہ کی گئی ہے. اس کے علاوہ سیاسی جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یہ تصویر سامنے آئی ہے جس میں محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جو ہیں ان کی نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اب آج سے صرف چند دن پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا تھا شیرنی اور عقاب کے بارے میں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب دونوں میں جو مسئلے مسائل چل رہے تھے یعنی کہ محسن نقوی اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان، وہ معاملات جو ہیں وہ اب کافی حد تک ریزالو ہو گئے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب مریم نواز صاحبہ جو ہے محسن نقوی صاحب سے ملاقات کر چکی ہیں. اب یہ لگتا ہے اسی سلسلے کی ایک دوسری کڑی لگ رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے بھی گئے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہ بیٹھی ہیں. تو آئی تھنک جو آپس میں کچھ ایشوز جو آگے ہوئے تھے عید کے اوپر جو ہے ان کو ریزالو کر دیا گیا ہے. اور یہ نہیں پتہ لگا کہ آپس میں مطلب گفت و شنید کیا ہوئی ہے، بس وہ مطلب ایک سرکاری جو ایک وہ آتا ہے ہینڈ آؤٹ آتا ہے وہی ڈیٹیل تھی، لیکن یہ مطلب ویژولی جو ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. وہیں پہ دوسری جانب محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب سے ویسے سرفراز بگٹی صاحب جو سی ایم بلوچستان ہے وہ بھی ملنے کے لیے آئے تھے. تو شہباز شریف صاحب کا کل کا دن جو ہے بڑا ایک اہم دن گزرا ہے. اچھا جی، آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ جناب ان کو کووڈ ہو گیا ہے. ان کی طبیعت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی، بلکہ 23 مارچ کو ایوارڈز کی جو ایک سرمنی ہوئی تھی اس میں بھی ہی ڈونٹ لک ویل، بڑے اس پہ جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھیں. لیکن اب یہ پتہ لگا ہے کہ بیسکلی انہیں کووڈ ہے اور جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے. وی وش ہم آل دا بیسٹ اور وی ہوپ کہ ہی ول گیٹ ویل سون. اوبیسلی ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہوں. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کی جانب. ایک تو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر سیف کی جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تقریباً 2.5 گھنٹے کی ملاقات تھی اور اس کے بعد سرسری سی کچھ باتیں جو ہیں باہر آئیں، لیکن ہم آپ کو کچھ مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز شیئر کرنے لگے ہیں. ایک تو علیمہ خان صاحبہ نے اس ملاقات کے حوالے سے یہ بات کی کہ جی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ جس دن گیزیٹڈ ہالیڈے ہوتی ہے تو فیملی ان سے نہیں مل سکتی، تو ہماری تو ملاقات نہیں ہو رہی، ہماری تو 20 مارچ سے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ ان لوگوں کی ملاقاتیں کس طرح ہو رہی ہیں. سو یعنی اب ان کی بات سے یہ لگ رہا تھا کہ ان کو علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کی ملاقات کے اوپر جو ہے کافی حد تک اعتراض ہے. اینی ویز، اب وہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے، کبوتر جو اندر کی ڈیٹیل لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو، اگر آپ کو یاد ہو میرے وہ ویورز جو ریگولرلی دیکھتے ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں ریسنٹ پاسٹ میں. پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کی اسٹیبلشمنٹ سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک بڑے آفیسر سے جو ہے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اینڈ دس از ناٹ دا آرمی چیف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو ان 2 ملاقاتوں کے حوالے سے ایک تو عمران خان صاحب کو بریف کیا گیا ہے کہ جناب یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں ان کو بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ صورتحال بتائی گئی ہے. اور وہ یہ بتایا گیا کہ جناب وہاں پہ جو سٹیٹس کو ہے نا آپ کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مطلب کوئی معافی شافی، کوئی میک اپ کرنے کا فی الحال کوئی موڈ جو ہے وہاں پہ فی الحال نظر نہیں آتا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب دوسری سائڈ جو ہے نا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت آپ کو ریلیز کرنے کے کسی موڈ میں نظر نہیں آتی، نہ آپ کو نہ بشرا بی بی کو. فی الحال ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں لگ رہا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی اس ٹاپک کے اوپر جو ہے آپ کی گرفتاری، آپ کی رہائی کے حوالے سے اس ٹاپک پہ ہی وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس ٹاپک کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انفارم کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے پھر بھی یہ کہا ہے کہ جی آپ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈیں، آپ کوئی مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ ہمارے اس حوالے سے ڈھونڈیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ہماری رہائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. 9 مئی کے حوالے سے بھی جو ہے نا اب افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ بڑی خبر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کسی طرح بیٹھ کے اس کا کوئی سلوشن نکالیں کہ ہم جو ہے نا وہ اس معاملے کو کسی طرح ریزالو کرتے ہیں. مطلب یہ خان صاحب کی جانب سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اب دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ یہ پروپوزل بھی دی گئی ہے کہ اگر خان صاحب کو رہا کر دیا جائے تو خان صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو خیبر پختونخوا کی حد تک محدود کر دیں گے.
وہ خیبر پختونخوا سے باہر نہیں آئیں گے, وہ خیبر پختونخوا کی حدود کے اندر ہی رہیں گے, اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہتھ ہولہ رکھ لیں گے, یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جس طرح ماضی کے اندر جو تنقید وغیرہ ہوتی رہی ہے وہ آئندہ نہیں ہوگی. یہ پروپوزل دیا جا رہا ہے دوسری سائڈ سے, یعنی کہ پی ٹی آئی کی سائڈ سے. تو ابھی تک مطلب یہ ظاہری بات ہے, یہ گفت و شنید ہے کہ اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا اے ساڈے لو اے پروپوزل ہے, تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. بلکہ اس کا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی حد تک خاموش ہو گیا ہے. تو کل اس سلسلے میں پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں, مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا, لیکن جب عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی آئی ہے نا, تو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہا جا رہا. اس میں بھی جو ہے وہ موجودہ حکومت کو, یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا رہا. تو یہ کولیبریٹ کرتا ہے ان چیزوں کو کہ خان صاحب جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو کسی طرح ریزالو کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے, درخواست کی گئی ہے کہ جی اگر رہائی کے بارے میں اگر کوئی معاملات کوئی کرنے ہیں, ڈیسائیڈ کرنے ہیں, یہ مطلب اس گفتگو میں ہوا ہے, تو پھر دونوں کی رہائی اکٹھی کروائی جائے, یعنی کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی جو ہے اکٹھی کروائی جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنے اسی سلسلے میں پچھلے ویلاگ تو نہیں, مطلب جو میں نے ایک اہم ملاقات کے حوالے سے جو میں نے بتایا تھا اسلام آباد سے باہر ہوئی تھی, تو اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ یہ پروپوزل دیا گیا تھا کہ اچھا چلیں ایک کام کریں کہ آپ بشرا بی بی کو پہلے ریلیز کر دیں اور خان صاحب کو بے شک بعد میں کر دیجیے گا. تو اس کو مجھے جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں, اگر کرنا تو دونوں کو اکٹھے کریں, یہ الگ الگ والا کام جو ہے نا یہ مت کریں, دونوں کو اکٹھے کریں. اور لاسٹلی جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ڈسکس ہوئی ہے وہ ہی ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے, کہ وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ واپس فولڈ میں لانے کے لیے, یا جس طرح ان کو نکالا گیا ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو ریزالو کریں. تو خان صاحب نے جو ہے وہ فی الحال اس چیز کو ویٹو کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت جو ہے وہ بڑا بہادر آدمی ہے, دلیر آدمی ہے, لیکن بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن ہے, بہت زیادہ کریز سے باہر نکل کے کھیلتا ہے, اور اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو ہے نا کافی گروپنگ ہو رہی تھی. تو فی الحال خان صاحب شیر افضل مروت صاحب کے معاملے کے اوپر نہیں مانے ہیں. تو میرے پاس تو جناب یہ اپڈیٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, جو میرے پاس تفصیلات جو ہمیں موصول ہوئی ہیں, اس طریقے سے یہ ملاقات آگے گئی ہے. ہو سکتا ہے, میں آئی ایم ناٹ شیور, ہو سکتا ہے کہ شاید اگلے ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ شاید دوبارہ ملاقات ہو سکتا ہے, اگلے 48 گھنٹے میں ہو جائے, مجھے نہیں پتا, لیکن ان قریب شاید خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور ملاقات بھی ہوگی. بٹ جو بہنیں ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں اس ملاقات سے جو خان صاحب کی کل وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو جو پچھلی ویلاگ میں بات کر رہا تھا کہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں, اس میں مزید ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے جو ہے وہاں پہ جا کے خان صاحب سے ملنے کے بعد یہ کہا تھا کہ جی عالیہ حمزہ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو عالیہ حمزہ صاحبہ کون ہے؟ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی پنجاب کی چیف کوآرڈینیٹر ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کے پاس ذمہ داری ہے. تو وہاں پہ اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ ان کو پنجاب کے اندر بڑی ذمہ داری ملی ہوئی تھی, اور وہ ماضی میں استعفیٰ بھی دے چکے تھے. حماد اظہر صاحب نے ناراض ہو کے وہ احتجاجاً کل ایک ٹویٹ داغا ہے, اب وہ میں ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لکھتے ہیں, گزشتہ روز خان صاحب کو اعظم سواتی نے بتایا کہ عالیہ حمزہ کو کام کرنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. خان صاحب نے جب اصرار کیا کہ کون رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اعظم سواتی نے میرا نام لیا, یعنی کہ حماد اظہر صاحب کا. میں نے عالیہ بی بی سے پوچھا کہ آپ کو میری طرف سے کیا رکاوٹ ملی کبھی, تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں مجھ سے ہمیشہ سپورٹ ملی ہے اور وہ خود پریشان ہے کہ کیوں یہ بات خان صاحب کو کی گئی. بہرحال مسئلے کا بڑا آسان حل موجود ہے. میرے تمام اختیارات پہلے ہی 4 ریجنل صدور کو پچھلے سال جون کے ماہ میں منتقل کر دیے گئے تھے, جن 4 کا تعین عمران خان نے خود کیا تھا. اب میرے اپنے حلقے کی تنظیم بھی میرے مشورے یا مرضی سے نہیں لگ سکی اور مجھے کوئی شکایت نہیں. پہلے 2 بار استعفیٰ دے چکا ہوں جس کو رد کیا گیا. آج میں تیسری دفعہ اور حتمی طور پر اپنا عہدہ چھوڑ رہا ہوں. میرے لیے یہ باعث فخر بات ہے کہ مشکل وقت میں مجھ پر اعتماد کیا گیا. پنجاب میں قائم مقام صدر کا عہدہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ صوبے میں اسٹیبلشمنٹ کے مظالم اور قبضے کے خلاف کھل کر بات کرتا, جو کہ میں نے کھلے الفاظ میں ہی کی. پارٹی کے جنرل الیکشن کی اکثریت معاملات کو سخت ترین حالات میں دیکھا, جبکہ مجھے خود غیر قانونی طور پر الیکشن سے باہر رکھا گیا, اور آخر میں عمران خان کی سخت ہدایت کے باوجود کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی, میں تقریباً ہر احتجاج, ریلی اور جلسے میں تمام خطرات کے باوجود اپنی حاضری کو یقینی بناتا رہا. اس دوران مجھ پر مقتدر کی طرف سے بے شمار سختیاں, میرے کاروبار کو نقصان اور میرے بچوں کو سال سے زائد کے لیے ملک بدر ہونا پڑا, لیکن یہ قربانیاں اور سختیاں ہمارے مقصد سے زیادہ اہم نہیں. جتنا ہو سکا کیا, اور اب ایک کارکن کی حیثیت سے آئندہ اپنے قائد کے لیے کام کروں گا. میرا یہ استعفیٰ قابل واپسی نہیں اور نہ ہی آئندہ کے لیے میں کسی عہدے کا خواہش مند ہوں. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اور وہ گئے حماد اظہر صاحب, انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. تو یہ جو ریسنٹ لڑائیاں شروع ہوئی ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے اندر
کہ تم اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کر رہے ہو, تم کیوں ملے ہو, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا جو وکٹم ہے نا اس ساری اندرونی لڑائیوں کا, وہ حماد اظہر صاحب ہے, کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. انہوں نے کہا جی جو خزمانو کو میں اور مزید جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نہیں چل سکتا. اچھا, دوسری ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, میں نے آنا ہے ابھی آرمی چیف کے جو داماد کو لے کے ایک کنٹروورسی شروع ہوئی, میں اس پہ بھی آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا وہ خان صاحب کے حوالے سے وہ جو نوبیل پیس پرائز کی نامنیشن تھی, اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے میں نے ایک پورا ویلاگ میں نے کیا تھا, اس کو ہم نے بیٹھ کے کھنگالا تھا کہ ایکچولی اس میں حقیقت کیا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ وہاں کا اپنا ایک میڈیا آؤٹلیٹ ہے NRK جو ہے وہ بیسکلی ان کا اسٹیٹ میڈیا ہے, ناروے کا اسٹیٹ میڈیا ہے. ان کے مختلف چینلز ہیں, مختلف ریڈیو اسٹیشنز ہیں, وہ لوگ پورا نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو رن کرتے ہیں. انہوں نے یہ سٹوری جو ہے وہ اپنے ویب سائٹ کے اوپر جاری کی ہے. ویسے تو وہ ان کی نارویجن لینگویج میں ہے, لیکن ہم نے اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے دی سینٹر پارٹیز کرٹیسائز فار پرومسنگ اے پیس پرائز نامنیشن. یہ خود اس ہوئی, اور اس میں وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے بیسکلی یہ اناؤنسمنٹ کی تھی, اور ہم نے اس پر کہا تھا کہ بھائی گیئر لپسٹارڈ اس کے حوالے سے کہ جناب اس نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے, تو یہ کیا کس طرح کیا. اچھا, اس پورے خبر کے اندر بھی جو ہے اس کے اوپر یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے کس کے ساتھ بیٹھ کے اناؤنسمنٹ کر دی, کس طرح کر دی بیٹھ کے اناؤنسمنٹ. ڈیٹ تو گزر چکی ہے, اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ 31 جنوری کی ڈیٹ تو گزر چکی ہے, کہ اگلے سال کے اناؤنسمنٹ کی ہے. اچھا, دوسری بات یہ اور بھی اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس ظاہری بات ہے یہ وہاں کا چونکہ لوکل میڈیا آؤٹلیٹ ہے, تو یہ جا کے وہاں پہ ملے نوبیل انسٹیٹیوٹ جو بیسکلی وہ ادارہ جو نوبیل کے انعام دیتا ہے, اس کے ڈائریکٹر سے یہ لوگ جا کے ملے, اور اس کا انٹرویو ایک چھوٹا کلپ جو ہے وہ انٹرویو کا ایک پارٹ جو ہے وہ انہوں نے شیئر کیا ہے. تو اس میں ان سے پوچھا تو اس نے آگے سے کہا کہ جی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی سیاستدان نے جو ہے نا وہ ایک اور شخصیت کو پیس پرائز, نوبیل پیس پرائز کی نامنیشن کا جو ہے وہ وعدہ کیا کہ جی ہم جو ہے اس کو نامنیٹ کریں گے. خبر یہ ہے کہ بیسکلی یہ جو صاحب ہیں نا, جو وکیل ہیں جنہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی, وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی تھی, انہوں نے جنوری میں یہ بات کہی تھی کہیں پہ کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان کو نا یہ نوبیل پیس پرائز کی نامنیشن ہم دلوائیں. تو اس کے اوپر یہ بات کریں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. وہ ڈائریکٹر کہہ رہا ہے میں زندگی کبھی یہو جی حرکت نہیں دیکھی کہ کوئی سیاستدان جو ہے نا وہ اس کو بھی اپنے لیے استعمال کرے. اب اس میں خبر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مقصد اصل یہ ہے, یہ کر کیوں رہا ہے یہ حرکت, یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو بیسکلی وہ جو نارویجن پاکستانیز وہاں پہ رہتے ہیں, جو ڈیول نیشنلز ہیں یا وہاں پہ جو ووٹ وغیرہ ڈال سکتے ہیں, ان کی سپورٹ حاصل کرنے کی خاطر, کیونکہ آپ جانتے ہیں خان صاحب جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے اندر بڑے مشہور ہیں, تو یہ بیسکلی ان کی سپورٹ حاصل کرنے کی خاطر جو ہے نا اس نے یہ بیٹھ کے اس طرح کی اناؤنسمنٹ کی ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے. انہوں نے بلکہ وہ جو اس کا نام ہے بندے کا, اس کا نام ہے ہارپ وائکن, جو اس کا ڈائریکٹر ہے, اس نے پورا یہ انٹرویو دیا ہے, اور اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ یہ ایک امپریشن ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اس شخص کی وجہ سے, یہ جو لپسٹارڈ ہے, کہ جناب جیسے ہمارے یہاں پہ نا اس کی وجہ سے آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں, یا کس کو نوبیل کا انعام ملنا یا نہیں ملنا آپ اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ہم لوگ جو نوبیل کا انعام دیتے ہیں اس کے پورے پروسیس کے اوپر بھی اس نے سوالیہ نشانات اٹھا دیے ہیں, کہ جیسے یہ اپنی پالیٹکس کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے جو شخص عمران خان کے لیے اگر کوئی نامنیٹ کرتا ہے, یا عمران خان صاحب خود, ان کے لیے بھی جو ہے وہ اس نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. اب یہ ایکچولی اس کو یہ نہیں پتا یہ سارا کچھ اس نے نہیں کیا, اس کے پیچھے شہباز گل ہے. یہ جو حرکت کی ہے نا, یہ جو چھکا مارا ہے وہ شہباز گل نے کیا ہے, کیونکہ شہباز گل ظاہری بات ہے اپنی پارٹی کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ہلے بھی ریلیونٹ ہے, میں بہت امپارٹنٹ ہوں, میں تھوڑے سے بڑا کچھ کر سکتا ہوں, جبکہ تیلی کا کام نہیں وہ کر پا رہے, وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. نہ امریکہ میں وہ کچھ کر پائے, وہ پہلے رچرڈ گرنیل ہوتا رہا, ادھر بھی کچھ نہیں ہو سکا, اور اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ نوبیل انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر خود کہہ رہا ہے کہ ایک ہی بونگی ماری ہے, ایک ہی حرکت کی ہے. تو بہرحال یہ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اچھا جی, دوسرا ایک اور خبر جو آئی ہے وہ ہے آرمی چیف کے جو داماد ہیں ان کو لے کے ایک خبر آئی, اور جو سینئر جرنلسٹ ہے احمد نورانی صاحب, انہوں نے پہلے بھی جو ہے ان کی بیٹیوں کے حوالے سے جو ہے وہ تصویریں شائع کی تھی, اور پہلے انہوں نے اپنی سٹوری میں لکھا تھا کہ جناب ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. بعد میں جب پتہ لگا کہ نہیں ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹس جو ہیں وہ نہیں دیے گئے ہیں, تو ہی ایکچولی چینج ہز اسٹوری آن دا ویب سائٹ, اور اس کو انہوں نے کر دیا نہیں یہ ڈپلومیٹک نہیں تھے, یہ آفیشیل کم ڈپلومیٹک کا لفظ جو ہے نا انہوں نے استعمال کیا. تو یہ انہوں نے نورانی صاحب نے جو یہ تھوڑی سی تبدیلی کی تھی اس ساری چیز کے اندر. بہرحال
ناؤ دا پوائنٹ از اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز جو ہے وہ شائع کی. انہوں نے یہ پاسپورٹ جو ہے اس کی ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی یہ بالکل غلط ہے کہ جی آرمی چیف کے جو داماد ہیں ان کو یہ پاسپورٹ جو ہے وہ اس لیے ملے ہیں کہ وہ سرکاری افسران ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے پاسپورٹ کی ایک پاسپورٹ کی اسکرین شاٹ شیئر کیا اور اس میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 13 دسمبر 2022 اور اس میں انہوں نے لکھا ہے جی 13 دسمبر 2022. 29 نومبر کو جو ہے وہ آرمی چیف نے ٹیک اوور کیا تھا جنرل باجوہ سے, وہ آرمی چیف بنے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ 13 دسمبر کو جو ہے وہ ان کو وہ دے دیے گئے, ان کو جو ہے وہ پاسپورٹس آفیشیل پاسپورٹس جو ہے وہ دے دیے گئے. اب یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ ہاں واقعی جو ایشو ڈیٹ آف ایشو ہے وہ تو واقعی 13 دسمبر 2022 ہے, نو کویسچن اباؤٹ اٹ, یہاں تک بات بالکل درست ہے. باقی چیزیں جو ہے انہوں نے اس کو سینسر کر دیا, اس پہ کالی پٹیاں لگا دی ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے جو نورانی صاحب نہیں بتا رہے, جو میرے خیال میں بتانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پوری کہانی پتہ لگ سکے. اب وہ جو ڈیٹیل ہے میرے خیال میں اگر وہ بتا دیتے تو کافی حد تک چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی. اور وہ ایک اسکرین شاٹ تو انہوں نے آپ کو دکھایا, یہ ایک اسکرین شاٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ تصویر میں جو ہے وہ خود پرائیویسی کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے بعد میں بائی دا وے ان کی بیٹیوں وغیرہ کی بھی تصویریں دوبارہ شائع کیں, لیکن اس مرتبہ ان کی تصویریں انہوں نے سینسر کر دیں, نہیں دکھائیں. اینی ویز تو یہ جو عزیر صاحب ہیں, عزیر علی نام ہے ان کے داماد کا, ان کی تصویر میں تو نہیں دکھا رہا, لیکن اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے. ایک تو یہ آپ ذرا سب سے اوپر دیکھیے گا, وہ جو ٹائپ ہے اوپر لکھا ہوا ہے پی او, پی او کا مطلب ہے آفیشیل پاسپورٹ, ٹھیک ہے, یہ اس کی ایک فوٹو کاپی ہے. اور نیچے اس میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ دیکھیے گا ڈیٹ آف ایشو کیا لکھی ہوئی ہے, 12 دسمبر 2018, 12 دسمبر 2018. اور ان کو اس کا مطلب ہے عزیر صاحب کو جو ہے یہ پاسپورٹ پہلے بھی ملا ہوا تھا, آفیشیل پاسپورٹ 2018 میں بھی ان کے پاس موجود تھا, اور اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری جو تھی وہ تھی 12 دسمبر 2020, یعنی 2 سال کے لیے ان کو یہ پاسپورٹ ملا تھا, اور آفیشیل کیپیسٹی کا ہی ملا ہوا تھا یہ پاسپورٹ. تو یہ جو کہنا کہ جی ان کو شاید پہلی دفعہ یہ آفیشیل پاسپورٹ ملا ہے یا آرمی چیف بننے کی وجہ سے ملا ہے, تو یہ پاسپورٹ تو ان کو پہلے بھی مل چکا ہے, آفیشیل پاسپورٹ. یہ ڈیٹیل شاید نورانی صاحب بتانا بھول گئے یا انہوں نے شیئر نہیں کی, تو میں نے سوچا میں آپ کو صرف یہ اپڈیٹ کر دوں کہ ان کو پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے وہ یہ آفیشیل پاسپورٹ مل چکا ہے. تو کمپلیٹ بات بتا دینی چاہیے, اس کے بعد آپ بے شک جو ہے وہ لوگوں کو جج کرنے تھے, کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آئی وش کہ احمد دونانی صاحب کی جو بھائیوں کا ایشو ہے, میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ دے شوڈ ریٹرن بیک ہوم, اینڈ مائی فل سمپتھیز ود دا فیملی, کہ ان کو جو ہے وہ کسی طور پہ بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ میں بالکل ان کے ساتھ اس معاملے کے اندر کھڑا ہوں, لیکن سٹوری جو ہم نے کہا پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.